کسی بات میں جناب ابو ذر غفاری کا اور حضرت بلال حبشی کا رائے کا اختلاف ہو گیا. اب حضرت بلال حبشی غلام ہے, جناب ابو ذر بڑے قبیلے سے. تو جناب ابو ذر غفاری نے بات کرتے کرتے حضرت بلال کو کہہ دیا, او حبشن کے بیٹے. تھے بھی وہ حبشن کے بیٹے, لیکن حضرت بلال کے دل کو تکلیف ہوئی. بعض لوگ کہتے ہیں میں نے سچ ہی بولا ہے. سچ اپنے بارے میں بولنا, تو دوسروں کے بارے میں سچ بولتا ہے. اپنے بارے میں بول, صرف تو دوسروں کے لیے بولے. او جی میں نے سچ ہی تو بولا تھا. سچ بولنے کی بھی حکمت ہے. سچ بولنے کی سب سے بڑا سچ کسی کو اللہ کی طرف بلانا ہے. اور میرا رب فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, کسی کو اللہ کی طرف بھی بلاؤ تو دانائی کے ساتھ بلاؤ, حکمت کے ساتھ. سب سے بڑا سچ بھی بولو تو دانائی کے ساتھ بولو. تو نے سچ بولا ہے اور تو نے لوگوں کا کلیجہ چیر کے رکھ دیا ہے. یہ کیا انداز ہوا تیرا سچ بولنے کا؟ یہ کیا طریقہ ہوا؟ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب ابو ذر غفاری نے کہا حبشن کے بیٹے بات سچی تھی. حضرت بلال کو تکلیف ہوئی, کونے میں بیٹھ کے روئے. اور غلام روئے اور آقا کو خبر نہ ہو. تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پتہ چلا, محبوب نے ممبر سجایا. حضور کی عادت تھی نامینیٹ کر کے اصلاح نہیں کرتے تھے, بائی نیم نہیں, نامزد کر کے نہیں, اوورال بات کر دیتے, سمجھنے والے سمجھ جاتے. حضور فرمانے لگے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے, میں نے تو جاہلیت کی ساری باتیں پاؤں تلے رون دی تھی, ابھی بھی کہتے ہیں بلال کو حبشن کا بیٹا. حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں باقی تو کوئی نہ سمجھے تو میں سمجھ گیا. بڑا مشکل ہوتا ہے مجمع میں اٹھ کے معافی مانگنا. ہمارے ہاں بعض لوگ معافی بھی اس طرح مانگتے ہیں کہ یوں لگتا ہے گن بھی ساتھ پکڑی ہوئی ہے, معافی دو ورنہ گولی مار دوں گا. معافی مانگنے کا بھی طریقہ سلیقہ نہیں آتا. اور دنیا میں کچھ ایسے نفس پرست ہیں, ان کو استادوں سے معافی مانگنے پڑی تو نہیں مانگ سکتے. مشائخ سے معافی مانگنے آتی ہے تو نفس کے بندے بن کے نفس کی غلامی کرتے ہیں, لیکن اپنی عزت کی جگہوں کو بھی درست نہیں کرتے. کتنا بڑا مجرم ہے جو باپ سے بھی معافی نہ مانگ سکے, جو ماں سے بھی نہ کہہ سکے میں غلطی کر گیا تھا. اتنی بڑی نفس پرستی. تو نے آقا بنا لیا اپنے نفس کو اپنا. مجموع میں معافی مانگنا, اعتراف کرنا, حق کو قبول کرنا, اپنے نفس کو ذبح کرنا. حضرت ابو ذر غفاری مجمع کے بیچ اٹھ کے کھڑے ہوئے, چمکتا دمکتا چہرہ, قبولیت حق کا جذبہ, اپنے نفس کو چیر دینا اور اس پر پاؤں رکھ کے رب رسول کا قرب حاصل کرنے کا ذائقہ. جناب ابو ذر غفاری حضرت بلال کے قریب گئے اور پھر ان کے سامنے لیٹ گئے. رو کے کہنے لگے حبشن کے بیٹے اٹھا اپنا پیر اور رکھ میرے سینے پہ. میں اس قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ تھا تو حبشن کا بیٹا, پر جب سے مدینے والے کا کلمہ پڑا ہے کائنات میں عزت والا ہو گیا ہے. یہ دیکھو کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا, کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا, کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو دنیا بھر کا مولا کر دیا. ہمارا نفس کی خواہش بچی, رشتے نہیں بچے. ہمارے نفس کی خواہش بچی, تعلقات نہیں بچے. نفس کی خواہشیں بچی, ہمارے اپنے نہیں بچے. نفس کی خواہشیں بچی, مال جمع ہوا, دیانتداری نہیں بچی, وعدوں کی پابندی نہیں بچی, تجوریاں بھر گئیں, روحیں اجڑ گئیں. بددیانتی سے رزق حرام سے کمایا ہوا مال, کاریں کوٹھیاں بنگلے بن گئے, باطن اجڑ گیا. اس لیے کہ نفس کی خواہش پوری کی. نفس کے سامنے اگر انبیاء کی بھی تعلیمات آئیں, لوگوں نے تکبر کیا, قتل تک کر دیا نبیوں کو, لیکن اپنے نفس کی خواہش کے خلاف جانے کو تیار نہ ہوئے. خدا را واپس آ جاؤ, خدا را. وقت آیا, یہ وقت بدلتا رہا, یہ دور تبدیل ہوتا رہا. لوگوں نے اپنی بادشاہیاں قائم کرنے کے لیے بڑے بڑے قتل کیے. ہلاکو خان نے انسانی کھوپڑیوں کے مینار بنائے. لوگوں نے بڑے بڑے ظلم کیے, جبر کیے, خوف اور ہراس پھیلایا, اپنے اقتدار پکے کرنے کے لیے بڑے بڑے جبر کیے. پھر کیا ہوا؟ ایسی ایسی بیماریاں لگیں جن کے علاج ہی کوئی نہیں تھے دنیا میں.
بھری ہوئی تجوریاں، پیسے باہر گر رہے ہیں، پر ڈاکٹر کہہ رہا ہے تیرا مرضی وہ ہے جس کا علاج کوئی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کے قانون سے جب لوگ ٹکراتے ہیں پھر پاش پاش ہو جاتے ہیں۔ وقت گزرا، ٹائم یزید کا آیا، وقت گزرا تو ٹائم عبید اللہ ابن زیاد کا آیا، ٹائم شمر کا آیا۔ 1450 سال گزرنے کے بعد اس ہزاروں کے مجمع میں سے ایک ایک بچے کو حدیث یاد ہے کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ بتاؤ یزید کو نہیں آتی تھی؟ شمر کو نہیں پتا تھا؟ کلمہ تو پڑھتے تھے نا یہ؟ عبید اللہ ابن زیاد کو نہیں پتا تھا؟ نبی پاک علیہ السلام کے کندھوں پر حسنین رہے، ان سب کو پتا نہیں تھا؟ یہ جانتے نہیں تھے کہ یہ وہ حسنین کریمین ہیں جن کو حضور سنتے تھے، فرماتے تھے یہ میرے پھول ہیں دونوں؟ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول۔ آج 1450 سال گزرنے کے بعد امت کو حدیث آتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے حسن اور حسین سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ کلمہ پڑھتے تھے، مسلمان کہلاتے تھے۔ 10 محرم کو جمعے کا دن تھا، امام حسین امامہ باندھ کے گھوڑے پر بیٹھ کر خطبہ دینے لگے تو ایک شخص اندر سے بول کے کہنے لگا حسین تقریر لمبی نہ کر، ہمارا جمعہ لیٹ ہو رہا ہے۔ بلے و نمازیو، سامنے وہ شخصیت کھڑی ہے جس پر ابھی درود پڑھیں گے نماز میں، اللہم صلی علی محمد وعلی، ابھی درود پڑھیں گے حسین ابن علی پر، ابھی شہید کر کے ابھی درود پڑھیں گے، وہ سامنے کھڑے۔ اور امام حسین کا ایک جملہ تاریخ نے یوں لکھا ہے کہ شاید ریت کے ذرے بھی تڑپ گئے۔ امام علی مقام فرمانے لگے مجھے غور سے دیکھو، تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ نبی پاک نے فرمایا تھا یہ حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں کیونکہ میری بیٹی کے بیٹے۔ تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ سامنے امام حسین کھڑے، فرمایا مجھے جانتے ہو؟ اور امام علی مقام فرمانے لگے میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں، اور آج کے بعد تمہیں کسی نبی کا کوئی نواسا نہیں ملے گا، کیونکہ نبی پاک آخری نبی ہیں، اور جب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو کسی نبی کی اولاد کیسے ہوگی؟ تمہیں آج کے بعد کسی نبی کے نواسے کی زیارت نہیں ملے گی۔ میں کیسے آپ سے یہ بات آپ کو عرض کروں کہ سامنے حسین ابن علی بھی ہوں تو لوگ نفس کی خواہشیں پوری کرتے ہیں۔